پھولوں کی مہک، غنچوں کی چٹک، گھوڑوں کا تکلم، اندلی والے چمن کا ترنم، کلیوں کا نکھار بہاروں کا باغ پر پایا جاتا ہے۔ یہ کہدو تو بیجا نہ ہوگا، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی دکانوں میں نہیں ملتا۔ دل کی محفل تیری یادوں سے سجا لی جائے، ہو گئی شام کوئی شب، سنبھل کے بیٹھ جاؤ دوستو، ہوشیار ہو جاؤ، اب ہنسی تقریر سننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تشریف لا رہے ہیں شہنشاہ خطابت، تاجدار فصاحت و بلاغت، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ آئیے گھٹنوں سے ہاتھوں کو ہٹائیے، ایک ہاتھ سلامت، ایک ہاتھ اٹھا کے بولیے، دونوں ہاتھ سلامت اور دونوں ہاتھوں کو خداؤں میں لہرا کے بولیے نعرہ تکبیر۔ رضا کمیٹی والوں، شاپور والوں مبارک ہو، ایسا جلسہ کبھی کبھی ہوتا ہے جو ابھی ابھی ہو رہا ہے۔ حضرات 12 بجنے کے قریب ہے لیکن جلسہ جوان ہے، یہ سب فیضان امام احمد رضا خان ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھے سب لوگ محبت سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ اٹھا لے جاوے اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اٹھا لے جاوے اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پیلے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سرے محشر کوئی پوچھے کہ جنت کون بانٹے گا، سرے محشر کوئی پوچھے کہ جنت کون بانٹے گا، تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ صدر جلسہ، مقیم جلسہ، اراکین جلسہ، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام رشتے کے مفت مقام پردہ نشین معلوم جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھ جائے بیٹھے بیٹھ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر ابتداء امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، کل خاش زادہ گلب و قبائے مداد کن۔ غوث اعظم زمانے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ امام مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری منارہ، یا غوث اعظمی ظلم رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی ظلم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ دنوں تیرے نام کو جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو دو جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہے، کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں
درود و سلام کی ڈالیاں چاول کرنے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی بستی کے ان تمام نوجوانوں کو جن جوانوں نے اپنی کمیٹی کا نام رضا کمیٹی رکھا اور کئی دن سے نہیں بلکہ مہینوں سے مسلسل کوششیں اور محنتیں کرتے رہے، اور ان کی محنتیں یہ رنگ لائی ہیں کہ ہمیں اور آپ کو بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے اور سننے کا موقع مل گیا ہے۔ نہایت مبارکباد کے مستحق میں موسم کتنا ابرآلود تھا یہ سبھی کو معلوم ہے۔ قاسم بھائی کی سیٹنگ برابر نہیں ہوئی، بہت تیز لگ رہا ہے کام اس کا، سامنے والوں کی کم ہے، تھوڑا سا اس کا کنٹرول کریں۔ موسم بڑا ابرآلود تھا اور بارش بھی رہی، اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پانی بھرا ہوا تھا۔ قاری یوسف صاحب قبلہ ان جوانوں نے اتنی محنت کی ہے کہ پانی کو چند گھنٹوں میں سوکھی زمین میں بدل دیا، اور یہ ٹھان لی تھی کہ جلسہ کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ شب برات میں اکثر نوجوانوں نے تو کم سے کم بارش کے صاف ہونے کی دعائیں مانگی ہوگی، اور ان کی دعائیں رنگ لائیں۔ موسم صاف ہے اور محفل بھی خوبصورت ہو گئی ہے۔ آج چونکہ ہماری محفل میں بہادرپور کی سرزمین سے تشریف لانے والی شخصیت شاہکار ترنم اندلیب گلشن رسالت جناب محترم عظمت رضا بہادرپوری صاحب قبلہ پڑھتے ہی اتنا خوبصورت ہے کہ اگر یہ رات بھر پڑھتے رہتے تو کوئی تھکنے والا نہیں تھا۔ لوگ بات کریں گے کہ تمہارے شاپور کے لوگ سریلا کی بات کرتے ہیں، تم ہم سے زبان کھولنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ زبان سے بولیے گا، میں اپنی بستی میں بول رہا ہوں۔ بس یوں سمجھیں کہ میں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانے آیا ہوں۔ میرے بعد پھر عظمت بھائی کو سننا ہے، اور سید صاحب تشریف لانے والے تھے، آنے والے ہوں گے، ان کو بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ آپ سے اتنی گزارش ہے کہ ناراض ہو کے نہ بیٹھیے گا، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، کوشش کروں گا کم وقت میں بات مکمل کر لوں۔ تو تھکے تو نہیں ہے نا ابھی آپ لوگ؟ ماشاءاللہ بڑے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ گئے آتے، کئی بچے تو دیکھا نا پیسے گر رہے تھے تو اٹھانے بھاگے، لیکن قاری صاحب ہلکے نہ لیجیے، ہمارے گاؤں کے بچے بہت اچھے اٹھاتے بھی تو یہیں رکھتے لائے، واپس آتے بھی یہ نہ سمجھے کہ بھائی دیکھو بچوں نے پیسے لوٹ لیے، بہت اچھے بچے، صرف نعت میں نہیں لٹانا جانتے، دکان پہ بھی بہت خرچ کرتے ہیں۔ وہی دکان پر جانا ہوں میں، ساری چلتی ہیں اللہ کے کرم سے۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، ابھی چائے کی دکان نہیں کھلی ہے، وہ بھی کھل گئی تو وہ بھی چلے گی انشاءاللہ۔ تو تھکے تو نہیں ہے نا؟ وہ بھی چل رہی ہے۔ اللہ جو بھی جائز بزنس کرے سب کے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور یہی ہر مومن کا دل ہونا چاہیے۔ کوئی بھی مسلمان اگر ذرہ برابر ترقی کرے تو ساروں کے دل خوش ہو جانے چاہیے۔ اس طرح سے خوش ہونے سے آپ کے حصے کا گھٹے گا نہیں۔ آپ بھی اگر دوسروں کو دعا کریں گے تو اللہ اس کے صدقے میں آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، ہے نا؟ تو میں دعا کروں، آپ آمین کہہ دیں، جو بھی مسلمان جہاں بزنس کرے اللہ اس کو خوب برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ کھڑے والے لوگوں کو میں بہت دیر سے دیکھ رہا تھا، گاؤں کے ہی ہے نا سارے، آپ کر دیجیے، میں سب کو پہچان نہیں پاتا ہوں کیونکہ میں بھی گاؤں میں کب رہتا ہوں، ہے نا؟ تو آپ لوگ سوچ رہے تھے کہ جو بیٹھے انہیں کی ذمہ داری ہے سبحان اللہ کہنے کی۔ اب کیا عظمت بھائی آئے گا تو ان سے زیادہ محنت آپ کو کرنی ہے، ایسے ہی ہوگا نا؟ یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی تو سبحان اللہ کیوں کہے، ایسا تو نہیں ہوگا نا؟
کدھر ہے؟ ذرا سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور زور سے. میں بتاؤں بچوں اتنی زور سے بولوں کہ گلا بیٹھ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گلا بیٹھے اور صبح گھر جاؤ اور چائے مانگو تو اشارے سے مانگو، آواز نہ نکلے. امی پوچھیں کہ کیا ہوا آواز کو، کہنا امی پیسے والے پیسے لٹا رہے تھے، میں حضور کے نام پہ آواز اٹھا کے آ گیا. بے شک سبحان اللہ. نقیب اہل سنت ناشر مسلک کے اعلیٰ حضرت، نقیب ان سے اعلیٰ حضرت جناب قاری یوسف رضا صاحب قبلہ سنبھلی تشریف فرما ہے. یہ بڑے معتبر نقیب ہیں اور محترم بھی ہیں. ہمارے مرکزی عرس میں بریلی شریف میں انہی کی رقابت رہتی ہے. بچوں نے بڑا اچھا انتخاب کیا ہے، ایک ایک شخصیت کا انتخاب قاری عارف رضا صاحب قبلہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنتیں کی ہے محفل کو سجانے میں. اور یہ ہمارے تمام پر علماء ائمہ مساجد ماشاءاللہ سب تشریف فرمائے. ہماری بستی کے حفاظ و قرآن اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. ہاں جی آپ بھی آمین سارے نہیں کہہ رہے، میں کیا کہوں. اللہ سب کو کروڑ پتی بنا دے. آمین. اللہ سب کے کرنے میں برکت عطا فرمائے. آمین. آمین. پتہ نہیں تھا کہ عشر نہ دے کر کے کھانا حرام ہوتا ہے. زکوٰۃ اور عشر کی پابندی کیا کریں. ابھی ہمارے عصمت بھائی نے بتایا ہے اسی پڑھا تھا آس میرے نہیں سونا چاہیے، ہاتھ میرے ہیں دونوں ہی خالی. بس اتنا یاد رکھو خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جانا ہے. تو پھر کوشش یہ کیا کرو کہ جو ہم چھوڑ کے جائیں نا، گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری اولاد ہمارے نام کے تاج بنائے گی قبر پہ جائے. میں تو اپنی بات کرتا ہوں، ہمیں مہینوں مہینوں قبرستان جانے کا موقع نہیں ملتا، تو ہمارے بعد ہماری اولاد ہر دوسرے دن قبرستان جائے گی. اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو ہم دھوکے میں ہیں، کیونکہ آنے والا دور جو ہے اس سے بھی زیادہ مصروفیت کا دور ہوگا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو کام کرنے ہو اچھے وہ اپنے ہاتھ سے کر جائیے. شکر پروردگار کا اس نے ہمیں اور آپ کو حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اور کرم یہ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں میں بنایا ہے. جو اعلیٰ حضرت والے وہی بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ ساری اعلیٰ حضرت والے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اوروں نے بھی لکھا ہے بہت ہی مدین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اللہ کا شکر ہے میں اس بات کو فخر بیان کرتا ہوں کہ وہ میرا گاؤں ہے جس میں ایک بھی وہابی نہیں ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بالکل بے شک. آج میں اپنی بستی میں بول رہا ہوں، اور یہ کیمرے والے صرف مجھے نہیں تمہیں بھی نوٹس کر رہے ہیں. ہمارے گاؤں میں کوئی وہابی نہیں ہے، کوئی وہابی نہیں ہے، اور وہ بھی نہیں ہونے دیں گے، وہ بھی نہیں ہونے دیں گے. ہمارا اصول یہ ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. ہمارے گاؤں میں آتا بھی نہیں ہے، اور آ بھی جائے تو پکا دیں گے. صحیح بات ہے، پکا دیں گے. سرفراز صاحب میرا اٹلیا سے آئے تھے، اٹلیا سے بڑی مشکل میں اترتا. اٹلیا سمجھتے ہیں؟ جی یہ اٹلیا سے آ گئے اور ہمارے بہت سارے بھائی دور دراز سے چل کر کے آئے. اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میں ایک بات بتا دوں، بات چل رہی تھی، ضروری باتیں کر لوں، تقریر تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. بات چل رہی تھی کہ شاپور والوں کو سننے کا شوق نہیں رہا ہے. میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ضمیر سب کے مردہ تو نہیں ہے نا. بے شک. ابھی بھی ایسے شاپور میں جوان بزرگ ہیں کہ جب بات حضور کی آتی ہے تو بستر چھوڑ کے میدانوں میں نکل آیا ہے. ہم تو دلی سے آئے صاحب.
اور آپ نے آج ثابت کر دیا ہے ماشاءاللہ کہ آپ جلسہ کرانا بھی جانتے ہیں اور جلسہ سننا بھی جانتے ہیں. کمیٹی والے ہیں یہیں پہ؟ اصل میں مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. جلسہ کرانے والوں کو اکثر سننے ہی نہیں ملتا. ایک مہمان کو لینے جاتے تو دوسرے کو لے کے جاتے ہیں. پتا چلا کہ انہوں نے چائے نہیں پی تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا. جب تک سب سے فارغ ہوتے تو ادھر ہو رہا تھا مصطفیٰ. ایسا ہوتا ہے. اور کمیٹی والے یقیناً اسی میں لگے ہوئے ہوں گے. جہاں بھی ہے جو بھی ہے اللہ ان کو سلامت رکھے. شکر ہے رب نے ہمیں مسلمان بنایا، حضور کی امت پیدا فرمایا اور امام احمد رضا ہمارے حصے میں عطا فرمایا. یہی وجہ ہے کہ ہر مسجد سے فجر کے بعد آواز آتی ہے ڈال دی قلب میں، بولے ڈال دی قلب میں سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اور ایک قاری صاحب بڑی خوبصورت بات ہمارے شاپور کی ہے کہ اس میں کئی پیروں کے مرید ہیں، الگ الگ خانقاہوں کے مرید ہیں، لیکن شکر ایک دوسرے سے جلن بالکل نہیں کرتے. ایسے ہی ہے نا بھائی؟ ایسے ہی ہے نا قاری صاحب؟ سب محبت رکھتے ہیں. یہاں الگ الگ پیروں کے، ورنہ کئی جگہ پیروں کا مسئلہ ہوتا ہے نا تو دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں. کہا تو اس پیر کا میرے گھر نہیں آئے گا، تو میرے پیر کو نہیں مانتا، میں تیرے گھر نہیں آؤں گا. شاہپور میں اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ کئی پیروں کے مرید ہیں لیکن سارے ایک ہی نظر آتے ہیں اور کوئی پہچان نہیں سکتا یہ کسی الگ خانقاہ سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ عقیدے میں سب کا تعلق بریلی کے احمد رضا سے بڑا پکا ہے. میں نعرہ لگاؤں جن کا بریلی والوں سے تعلق پکا وہ جواب دے دیں. لگا لوں ایک نعرہ میں بھی، عشق محبت عشق محبت. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. بھوک لگ رہی کھا کے آئے نا، پھر آواز نکالے ڈٹ کے عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی کریا کریا. سنی بیٹھے ہوئے نعرے تکبیر، خیریت ہے سارے لوگ؟ الحمدللہ. اللہ سلامت رکھ کے ہزاروں سال نرگی سکتی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا. عزیزان ملت اسلامیہ، رب قدیر کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں وہ رسول عطا کیا جو رب کا محبوب ہے، جو رب کا محبوب ہے.